السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بٹکل کے قریب شیرور میں اتوار کی شام مچھلی کے شکار کے دوران غرق ہونے والے 2 نوجوانوں کی نعشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ پہلی نعش جو ہے وہ 1 بجے اور دوسری نعش تقریباً رات کے 2:30 بجے برآمد ہوئی ہے، اور جس جگہ پر دونوں ڈوب گئے تھے تقریباً اس کے 300 میٹر کے فاصلے سے ہی ان کی نعشیں بازیافت ہوئی ہیں۔ دونوں نوجوانوں کی شناخت مصعب اور نہزان کے نام سے ہوئی ہے۔ مصعب بٹکل انجمن کالج میں BCom میں زیر تعلیم تھا، جبکہ نہزان کچھ روز قبل ہی دبئی سے لوٹا تھا۔ دونوں قریبی رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں۔ بتا دیں کہ یہ اپنے دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کا شکار کے لیے نکلے تھے۔ تیز موجوں کی زد میں آ کر دونوں ڈوب گئے، جبکہ 2 ساتھی ساحل تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ کل شام سے ان کی تلاش کی جا رہی تھی، وہیں جس کے بعد رات کو ان کی نعشیں برآمد ہوئی۔ وہیں اب پوسٹ مارٹم کے بعد دونوں کی نعشیں اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ نوجوانوں کی موت سے علاقے میں غم کا ماحول ہے۔ ادارہ فکر خبر بھی اہل خانہ کی تعزیت کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہریانہ کے نوح میں وشو ہندو پریشد کے اعلان کے بعد کہ آج برج منڈل جل ابھیشیک یاترا نکالی جائے گی، وزیر اعلیٰ کی جانب سے اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہریانہ کے نوح میں ہندو مہا پنچایت نے شوبھا یاترا بلائی ہے۔ انتظامیہ نے ریاستی پولیس کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے۔ جلوس کے پیش نظر علاقے میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسکول، کالج اور بینک سمیت تمام تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اور جولائی کے آخر میں آپ کو بتا دیں کہ نوح میں تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد اس یاترا کو روک دیا گیا تھا، اور نوح میں پولیس کے مطابق ہریانہ پولیس کے اس وقت جو ہے 1900 اہلکار اور نیم فوجی دستوں کی 24 کمپنیاں تعینات کر دی گئی ہیں۔ اور نوح ضلع کے تمام داخلی راستوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، اور ملہار مندر کی طرف جانے والی سڑک کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے 26 سے 28 اگست تک موبائل انٹرنیٹ خدمات کو معطل کرنے کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ وہ ہوم ورک نہ کرنے پر مسلم بچے کی کلاس کے دوسرے طلباء سے پٹائی کرنے کے معاملے میں محکمہ تعلیم نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسکول نیہا پبلک اسکول سے جواب طلب کیا ہے، اور تحقیقات مکمل ہونے تک اسکول کو بند رکھنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکول کا رجسٹریشن منسوخ کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، لیکن ان سب کے درمیان بھگوا عناصر کی حمایت ملتے ہی ترپتا تیاگی جو کہ ٹیچر ہیں، اس کے تیور اب بدل گئے۔ اسے اپنی حرکت پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تیاگی نے گاؤں والوں کی حمایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ٹیچر کے طور پر اس گاؤں والوں کی خدمت کی ہے اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ حالانکہ شدت پسند تنظیموں کی حمایت ملنے سے قبل اس نے اپنی غلطی کو قبول کرتے ہوئے ندامت کا بھی اظہار کیا تھا۔ وہیں یوپی پولیس کا اب کہنا ہے کہ ترپتا تیاگی کی نیت جو تھی وہ بچوں کو مارنے کے وقت بچوں کو پٹواتے وقت اس کی نیت جو ہے وہ غلط نہیں تھی۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی زبان وہ استعمال کر رہی تھی، کس طرح کے الفاظ مسلمانوں کے تعلق سے استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اب یوپی پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی نیت جو تھی وہ غلط نہیں تھی۔ مدھیہ پردیش میں دلت خاندان کے ساتھ بربرتا کی ایک نئی تصویر نکل کر سامنے آئی ہے۔ یہاں اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے ایک دلت نوجوان کو پیٹ کر ہلاک کر دیا، اور جب اس کی بوڑھی ماں اسے بچانے کے لیے پہنچی تو اسے بھی نہیں بخشا گیا، اسے برہنہ کر کے اس کی بے عزتی کی گئی۔ دلت نوجوان کا گناہ کیا تھا؟ بس اتنا ہی گناہ تھا کہ کچھ اعلیٰ ذات کے ہندو اس کی بہن کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے تھے، تو اس نے اس پر اعتراض کر دیا اور اس سلسلے میں اس نے FIR درج کر لی، جبکہ حملہ آور نوجوان اس پر کیس واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، لیکن اس نے کیس واپس نہیں لیا، تو پھر اس کا جو ہے وہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی والدہ کے ساتھ جو ہے اس کی بے عزتی کر دی گئی، اسے برہنہ کر کے گھمایا گیا۔ وہیں ایسے وقت میں جبکہ مدھیہ پردیش میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، دلتوں پر مظالم کی اس واردات نے سیاسی رخ بھی اختیار کر لیا ہے۔ BSP اور کانگریس نے مدھیہ پردیش کی شیوراج سنگھ چوہان حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس نے الزام لگایا کہ BJP نے مدھیہ پردیش کو دلتوں پر مظالم کی تجربہ گاہ بنا دیا ہے۔ وہ راجستھان میں کانگریس کی اشوک گہلوت حکومت نے 500 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کر کے عوام کو مہنگائی سے بڑی راحت دی ہے۔ راجستھان ایسا کرنے والی ملک کی واحد ریاست ہے جہاں پر 500 روپے میں LPG جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ 500 روپے کی LPG اسکیم صرف ان خاندانوں کے لیے ہے جو کہ راجستھان میں BPL زمرے میں آتے ہیں، یا مرکز کی اجولا اسکیم کے تحت LPG گیس سلنڈر ان کو ملتا ہے، ان کے لیے جو ہے یہ اسکیم متعارف کرائی گئی ہے۔ خیال ہے کہ اس وقت راجستھان میں ایک سلنڈر تقریباً 1050 روپے میں دستیاب ہے۔ اس اسکیم سے 70 لاکھ صارفین کو فائدہ پہنچے گا، اور حکومت اس کے لیے 3300 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ وہیں حکومت ہر سال
500 روپے کے حساب سے 12 سلنڈر جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ چھتیس گڑھ میں ای ڈی کے چھاپے زوروں سے جاری ہیں۔ اس کو لے کر اب وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل نے بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ وہ ای ڈی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ لوک تنتر کے لیے خطرہ بن گیا ہے ای ڈی، سی بی آئی، آئی ٹی، ڈی آر آئی۔ اس کا درپیوگ بھارتی جنتا پارٹی کیندر میں بیٹھی ہوئی سرکار کر رہی ہے۔ اس کا تازہ اداہرن اور ثبوت کے طور پر یہاں کے پربھاری اوم ماتھر نے کل سرگوجا میں کہا کہ ابھی آگے دیکھتے جائیے آگے 2 مہینے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ مسٹر بگیل نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے منی لانڈرنگ قانون میں اس طرح کی تبدیلیاں کی ہیں کہ ای ڈی کے افسران کو لامحدود اختیارات مل گئے ہیں۔ ای ڈی صرف الزامات کی بنیاد پر جسے چاہے گرفتار کر سکتا ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ منی لانڈرنگ قانون کے تحت گرفتار شخص کو ضمانت دینے کی فراہمی کو بھی ایک طرح سے ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ڈرا دھمکا کے مار پیٹ کے کرورتم پٹائی بھی کر رہے ہیں، امانوی ویوہار کیا جا رہا ہے، رات بھر جگاتے ہیں، جب بھی 10-11 بجے کے بعد پوچھ تاچھ نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یا تم کو جیل جانا ہے یا اس میں پیپر میں جو ٹائپڈ ہوا پیپر ہے اس میں ہستاکشر کرو۔ یہ استھتی بنا کے وہ لوگ رکھے ہیں، تو یہ بھے دکھا کر سب کو گرفتاریاں کر رہی ہیں۔ اور بھارت کے اولمپک میڈلسٹ نیرج چوپڑا نے پیر کے اولین ساتوں میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ 2023 میں انہوں نے اپنے ملک کا پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا ہے، اور مردوں کے جیولن تھرو کے فائنل میں پاکستان کے ارشد ندیم کو 1 میٹر سے بھی کم فاصلے سے ہرا دیا ہے۔ نیرج چوپڑا نے اس ایونٹ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی جیت کو پورے ملک کے نام وقف کیا۔ بتا دیں کہ گزشتہ سال چاندی کا تمغہ حاصل کرنے کے بعد نیرج کا ورلڈ چیمپئن شپ میں یہ دوسرا تمغہ ہے۔ اس سے قبل بھارت کو آخری تمغہ دلانے والی انجو بوبی جارج تھیں، جنہوں نے 2003 کی ورلڈ چیمپئن شپ میں خواتین کی لمبی چھلانگ میں کانسے کا تمغہ جیتا تھا۔ ملک کے موجودہ حالات میں سماج میں جس قدر نفرت کا زہر گھول دیا گیا ہے، اس کی مثالیں ہمیں ٹرین میں مسلمانوں کے قتل کے واقعات اور مظفر نگر میں مسلم بچے کے ساتھ ہوئی افسوسناک حرکت سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہی سماجی زہر کو ختم کرنے کے لیے متعدد مسلم تنظیموں نے اب بیڑا اٹھا لیا ہے۔ گزشتہ دنوں آسام میں امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں اتوار کو لکھنؤ کے گاندھی بھون میں بھی مختلف مسلم تنظیموں کی جانب سے امن و انصاف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مذہبی رہنماؤں نے ملک میں امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ اجلاس میں سماج میں مخصوص طبقات کے خلاف بڑھتی نفرت کے ازالے کے لیے مختلف برادریوں کے درمیان براہ راست خیالات کے تبادلے اور مکالمے کو ہر سطح پر بڑھانے اور برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سبھی ملی قائدین نے اتفاق کیا کہ چند سو یا چند ہزار افراد پورے ملک کی جمہوری زندگی کو تباہ کرنے کو آمادہ ہیں۔ کشمکش اور جارحیت کی ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے میں بلا تفریق مذہب و ملت، خیر پسند اور اصلاح پسند لوگ آگے بڑھ کر حالات کو درست کرنے کی جدوجہد کریں اور ملک کا امن و امان اور عدل و انصاف کی فضا کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ وہ ایڈیٹر گلڈز آف انڈیا نے اتوار کے روز کرناٹک حکومت سے اپنے مجوزہ فیکٹ چیک یونٹ کے دائرہ کار اور اختیارات کی وضاحت کرنے کو کہا ہے، اور کہا ہے کہ اسے ایگزیکٹو کنٹرول سے آزاد ہونا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ اختلاف رائے کی آوازوں کو روکنے کا ایک آلہ نہ بن جائے۔ پچھلے ہفتے ریاست میں کانگریس حکومت نے جعلی خبروں، فشنگ ای میلز اور سائبر کرائم کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے فیکٹ چیک یونٹ کے قیام کو منظوری دی تھی۔ ریاستی حکومت نے کہا تھا کہ وہ جعلی خبروں کو پھیلانے کے خلاف بھی قانون منظور کرے گا۔ وہیں خبروں کے مطابق چیف منسٹر کے دفتر نے کہا تھا کہ یہ یونٹ جعلی خبریں پھیلانے والے سنڈیکیٹس کا پتہ لگانے اور اس طرح کی خبروں کو پھیلانے سے روکنے اور ان کے پیچھے لوگوں کو سزا دینے کے لیے کام کرے گا۔ وہ اتوار کے روز ایڈیٹر گلڈ آف انڈیا نے اس اقدام کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جعلی مواد کو روکنے کی کوششوں کو ایک ایسے آزاد اداروں کے ذریعے لینے کی ضرورت ہے جو کہ حکومت کے واحد دائرہ کار میں نہیں آتی ہوں۔ مہاراشٹر کے احمد نگر ضلع کے گاؤں سے ایک دلخراش ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں 2 نابالغوں سمیت 4 دلت نوجوانوں کو صرف بکرے اور کبوتر چوری کرنے کے شبے میں درخت سے الٹا لٹکا کر جو ہے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے۔ یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ 25 اگست کو پیش آیا تھا، جب 6 افراد
4 دلت نوجوانوں کو ان کے گھروں سے لے گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انہیں لے کر کھیت میں چلے گئے، ان کی قمیصیں اتاری اور ان کے ہاتھ اور ٹانگیں انہوں نے باندھ دی۔ اس کے بعد انہیں ایک درخت سے الٹا لٹکا کر جو ہے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، جس کے بعد اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کے بعد کافی ہنگامہ مچ گیا۔ پرکاش امبیڈکر کے مطابق متاثرین میں سے ایک نے جن سے اس نے بات کی تھی، اس نے بتایا کہ اسے مارا پیٹا گیا، پیشاب اس پر کیا گیا، اس پر تھوک دیا گیا اور اسے اپنا تھوک چاٹنے تک کو مجبور کیا گیا ہے۔ لیبیا کے وزیر خارجہ کو اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات پر اب معطل کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی وزیر خارجہ سے ملاقات پر وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے۔ لیبیا کے وزیر خارجہ کے خلاف تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں، وہیں وزارت انصاف کا کمیشن اب ان کے خلاف انتظامی تحقیقات کرے گا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے دراصل ایک بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے اٹلی میں لیبیا کے وزیر خارجہ سے خفیہ ملاقات کی تھی۔ ساتھ ہی وزارت خارجہ نے اب بیان جاری کر کہا ہے کہ اسرائیل اس کو ایک ملاقات یا مذاکرات کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کے امکانات کو بھی وہ مسترد کرتے ہیں۔ فرانس میں مسلمان طالبات کے عبایا لباس پہننے پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فرانس کے اسکولوں میں سخت سیکولر قانون نافذ ہے، لیکن عبایا پہن کر اسکول آنا اس قانون کے خلاف ورزی ہے۔ ملک کے وزیر تعلیم نے بھی عبایا لباس پر پابندی لگانے کی تصدیق کی ہے۔ وزیر تعلیم نے مقامی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ عبایا پر پابندی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب طالبہ کلاس روم میں جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا لباس دیکھ کر ان کے مذہب کی شناخت کی جائے۔ بتا دیں کہ عام طور پر فرانس میں اس طرح کے فیصلوں کے بعد کافی تنازعات سامنے آتے ہیں، ایسے میں اس بار بھی تنازع کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔